السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے امرو اور پاگل جن۔ امرو ایک جنگل میں سے گزر رہا تھا کہ اسے رونے کی آواز سنائی دی تھی۔ آواز کسی عورت کی معلوم ہوتی تھی۔ امرو چند لمحے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر وہ سمت کا تعین کر کے تیزی سے اس طرف بڑھتا چلا گیا جس طرف سے عورت کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کچھ آگے جا کر اسے ایک بوڑھی عورت دکھائی دی جس نے شاہانہ لباس پہن رکھا تھا، مگر اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ زور زور سے بیان کر رہی تھی۔ اس بوڑھی عورت کے بال برف کی مانند سفید تھے۔ کیا بات ہے بڑی اماں، تم رو کیوں رہی ہو؟ امرو نے اس کے قریب جا کر پوچھا۔ اس کی آواز سن کر بوڑھی عورت نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھیں رو رو کر بری طرح سرخ ہو رہی تھیں، جیسے وہ کافی دیر سے یوں ہی روتی رہی ہو۔ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ جاؤ یہاں سے، میں رہوں یا نہ رہوں تمہیں اس سے کیا؟ بوڑھی عورت نے الٹا اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ میں آپ کا ہمدرد ہوں بڑی اماں، آپ کے رونے کی آواز سن کر اس طرف آیا ہوں۔ مجھے بتائیے بات کیا ہے؟ آپ اس بری طرح سے رو رہی تھیں جیسے خدا نہ خواستہ آپ کا سب کچھ لٹ گیا ہو۔ امرو نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر بوڑھی عورت نے ایک ٹھنڈا سانس بھرا اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تم نے ٹھیک اندازہ لگایا ہے بیٹا، میرا واقعی سب کچھ تباہ ہو گیا ہے۔ میرا گھر بار، خاندان، ان سب کو اس ظالم نے ختم کر دیا ہے۔ اب میں اکیلی رہ گئی ہوں اور اس نے مجھے یہاں لا پھینکا ہے جہاں میرا کوئی پرسانِ حال نہیں۔ ایسے میں یہاں اپنے رسیبوں کو نہ رہوں تو اور کیا کروں؟ بوڑھی عورت نے روتے ہوئے جواب دیا۔ او، ایسی کون سی مصیبت آن پڑی ہے اماں آپ پر؟ کس ظالم نے آپ کا خاندان ختم کیا ہے؟ آپ پر اتنا بڑا ظلم کرنے والا کون ہے؟ مجھے بتلائیے، میں شاید آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ امرو نے واقعی بڑے ہمدردانہ لہجے میں کہا، اور اس بار اس کی بات سن کر بوڑھی عورت ہنس پڑی۔ گو اس کی ہنسی میں بے پناہ کرب تھا، مگر اسے اس انداز میں ہنستا دیکھ کر امرو حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا، کیونکہ بوڑھی عورت کی ہنسی میں طنز نمایا تھا۔ تم میری مدد کرو گے؟ تم تو خود ایک معمولی سے اور دھان پان سے بوڑھے انسان ہو، اور مجھے تباہ کرنے والا کوئی انسان یا جانور نہیں، ایک جن ہے، پاگل جن، سمبارا کے جنگل میں رہنے والا پاگل جن، زشار، بوڑھی عورت نے طنزیہ انداز میں کہا، اور امرو بری طرح سے چونک پڑا۔ سمبارا کے جنگل میں رہنے والا پاگل جن؟ او، تو آپ کو برباد کرنے اور یہاں لا کر پھینکنے والا کوئی جن ہے؟ مگر آپ کی بھلا کسی جن سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ اس نے آپ کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا ہے؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اس جن کی میرے ساتھ ہی نہیں، دنیا کے ہر اس انسان کے ساتھ دشمنی ہے جس کے گھر چاند سی بیٹی ہو اور جس کے ماتھے پر چاند جیسے سیاہ تل کا نشان ہو۔ وہ جن ان لڑکیوں کو زبردستی اٹھا کر لے جاتا ہے اور ان سے زبردستی شادی کر لیتا ہے۔ اس جن کی عادت ہے کہ وہ کسی لڑکی کو 3 ماہ سے زیادہ جینے نہیں دیتا۔ 3 ماہ بعد وہ اس کو مار کر کسی دوسری لڑکی کی تلاش میں نکل جاتا ہے، اور اسے جہاں خوبصورت اور چاند جیسے تل کے نشان والی لڑکی دکھائی دیتی ہے اسے اٹھا کر لے جاتا ہے، اور اگر کوئی اسے روکنے کی کوشش کرے تو وہ اس کے سارے خاندان کو ختم کر دیتا ہے۔ اس بدبخت نے میرے ساتھ بھی یہی ظلم کیا ہے۔ میں ملک کاچار کی رہنے والی ہوں، میں وہاں کی ملکہ ہوں۔ میری بھی ایک خوبصورت بیٹی تھی، اتفاق سے اس کے ماتھے پر بھی چاند جیسے تل کا نشان تھا۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ محل کی چھت پر ٹہل رہی تھی کہ اچانک وہاں ایک گینڈے جیسی جسامت والا اور بہت بڑے خوفناک چہرے والا جن آ گیا اور اس نے میری بیٹی کو پکڑ لیا۔ اس جن کو دیکھ کر ہم سب گھبرا گئے۔ میرے بہادر محافظوں نے، جو وہاں پہلے سے ہی موجود تھے، انہوں نے اس جن پر تیر چلائے۔ وہ قدرے زخمی ہو گیا، جس پر وہ سخت غضبناک ہو گیا، اور اس نے وہاں ایک خوفناک ہنگامہ برپا کر دیا۔ اس نے ان تمام محافظوں کو اٹھا اٹھا کر پٹکنا شروع کر دیا، اور اس نے میرے سارے محل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور میں جب اس سے اپنی بیٹی چھیننے کے لیے اس کی طرف بڑھی تو اس نے مجھے بھی اپنی مٹھی میں دبوچ لیا اور لے کر آسمان کی جانب بلند ہو گیا۔ میں اور میری بیٹی بری طرح سے چیخ چلا رہی تھیں، اور پھر اس جن نے مجھے اس جنگل سے گزرتے ہوئے نیچے پھینک دیا، اور میں یہاں پڑی اپنی بدقسمتی پر رو رہی ہوں۔ بڑی عورت نے روتے ہوئے امرو کو ساری بات بتا دی۔ او، مگر ملکہ عالیہ، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ جن پاگل ہے اور ہر باش کا رہنے والا ہے، اور یہ کہ وہ ہر 3 ماہ بعد خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے اسے ہلاک کر دیتا ہے اور پھر نئی لڑکی کی تلاش میں نکل جاتا ہے؟ امرو نے پوچھا۔ میں اصل میں ایک دور میں چھوٹی موٹی جادوگرنی میں رہ چکی ہوں۔ ان دنوں جادو حاصل کرنے کی بے حد شیدائی تھی، لیکن جب میری شادی ہوئی تو میرا یہ شوق جاتا رہا۔ مجھے میرے شوہر نے سختی سے اس علم کو حاصل کرنے سے منع کر دیا تھا۔ بہرحال میں نے ایک جادوگر سے جو تھوڑا بہت جادو سیکھا تھا وہ آج تک میرے ساتھ ہے۔ اس سے میں کچھ نہ کچھ جان لیتی ہوں۔ جب پاگل جن مجھے اس جگہ پھینک کر گیا
تو میں نے اپنے علم سے اس کے بارے میں یہ سب باتیں معلوم کر لی تھیں۔ بوڑھی عورت نے کہا، اور امرو سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلانے لگا۔ خوب، تو پھر آپ اپنے علم سے یہ بھی پتہ لگا سکتی ہیں کہ وہ جن کس جگہ رہتا ہے اور آپ کی بیٹی کس حال میں ہے۔ کیا آپ اپنے علم سے اپنی بیٹی کو چھڑوانے کی کوشش نہیں کر سکتی؟ امرو نے پوچھا۔ میری بیٹی اس وقت بہت بڑے حالنما کمرے میں ہے۔ اس خوفناک شکل والے جن کو دیکھ کر وہ خوف کے باعث بے ہوش ہو گئی ہے، اور اس کے ذہن میں اس قدر دہشت چھا گئی ہے کہ اس کا ہوش میں آنا مشکل ہو گیا ہے۔ زشار جن اسے ہوش میں لانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے، مگر میں جانتی ہوں کہ وہ میری بیٹی کو کسی بھی طرح ہوش میں نہیں لا سکتا۔ وہ جن ہے، اور جن بھلا انسانوں کی بیماریوں سے کس طرح واقف ہو سکتے ہیں؟ میری بیٹی گل بانو صرف اسی صورت میں ہوش میں آ سکتی ہے کہ اگر اس پر کالے انار کے پانی کے چھینٹے مارے جائیں، اور اگر 7 روز تک اسے ہوش میں نہ لایا گیا تو اس کے دماغ کی رگیں پھٹ جانے کا اندیشہ ہے اور وہ فوراً ہلاک ہو جائے گی۔ وہ جن یہاں سے ہزاروں کوس دور رہتا ہے۔ میرا علم نہ مجھے وہاں تک پہنچا سکتا ہے، اور نہ ہی میں یہ بات زشار جن کو جا کر بتا سکتی ہوں۔ کاش مجھے امرو عیار مل جائے تو میری مشکل حل ہو سکتی ہے۔ اس نے افسردہ سے لہجے میں کہا، امرو عیار کو آپ کیسے جانتی ہیں؟ وہ بھلا آپ کی مشکل کس طرح سے حل کر سکتا ہے؟ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر امرو چونک پڑا۔ اس کے بارے میں بھی میرے علم نے ہی مجھے بتایا ہے۔ وہ دنیا کا بہت بڑا عیار اور تیز ترار انسان ہے۔ میرے علم نے مجھے بتایا ہے کہ میری بیٹی کو مصیبت سے صرف امرو عیار ہی نجات دلا سکتا ہے، اور اس پاگل جن کی موت کا بھی وہ باعث بن سکتا ہے اگر وہ چاہے تو۔ مگر میں اتنی بڑی دنیا میں امرو عیار کو کہاں تلاش کروں؟ نہ جانے وہ کہاں رہتا ہے، اور بھلا اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ میری مدد کرنے پر آمادہ ہو؟ بوڑھی عورت نے افسردہ لہجے میں کہا، آپ ٹھیک کہتی ہیں ملکہ عالیہ۔ بھلا اس امرو کو کیا پڑی ہے کہ وہ آپ کی مدد کرتا پھرے اور خواہ خواہ کسی پاگل جن سے ٹکر لیتا پھرے؟ مگر میں نے سنا ہے کہ وہ ایک لالچی طبیعت کا انسان ہے۔ اگر اسے نایاب موتیوں یا خزانے وغیرہ کا لالچ دیا جائے تو وہ بڑے سے بڑے خطرے میں بھی کود پڑنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ امرو نے بوڑھی عورت کو ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، اس کی لالچی طبیعت کے بارے میں تو میں بھی واقف ہوں، مگر مسئلہ اسے تلاش کرنے کا ہے۔ مگر وہ مجھے ملے گا کہاں؟ اگر وہ مجھے مل جائے تو میں اسے مدد حاصل کرنے کے لیے ایک بہت بڑے نایاب ترین خزانے کا پتہ بتا سکتی ہوں۔ میرا علم بتا رہا ہے کہ اس جنگل میں 100 سالہ پرانا ایک بہت بڑے بادشاہ کا خزانہ دبا ہوا ہے، اور وہ خزانہ اتنا بڑا ہے کہ اگر امرو عیار اسے حاصل کر لے تو وہ اس خزانے سے کم از کم 10 بادشاہوں کی ریاستیں تو آسانی سے خرید ہی سکتا ہے۔ بوڑھی عورت نے کہا، اور اس کی بات سن کر امرو عیار کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ او، اس جنگل میں خزانہ دبا ہوا ہے؟ کہاں ملکہ عالیہ؟ کہاں دبا ہے وہ خزانہ؟ امرو نے بے اختیار خشک ہوتے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے پوچھا۔ میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ اس خزانے کا پتہ میں صرف امرو عیار کو ہی بتا سکتی ہوں۔ اگر میں نے تمہیں بتا دیا تو تم وہ خزانہ حاصل کر لو گے۔ میں بھلا تم اس خزانے کو حاصل کرنے سے کس طرح سے روک سکوں گی؟ میں کمزور اور بوڑھی عورت ہوں۔ ملکہ نے جلدی سے جواب دیا۔ وہ اصل میں ملکہ عالیہ، میں امرو عیار کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ میں آپ سے خزانے کا پتہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں جب جا کر امرو کو اس خزانے کے بارے میں بتاؤں گا تو وہ سر کے بل آپ کے پاس دوڑا چلائے گا۔ امرو نے جلدی سے کہا، کیا کہا؟ تم امرو عیار سے واقف ہو؟ او، کہاں ہے امرو عیار؟ جلدی کرو، تم مجھے ابھی اس کے پاس لے چلو۔ میں اس کے پاؤں پکڑ لوں گی۔ میں اس کی منت سماجت کروں گی کہ وہ کسی طرح اس پاگل جن سے میری بیٹی کو نجات دلا دے۔ میں اسے اس عظیم خزانے کے بارے میں بھی سب کچھ بتا دوں گی۔ بوڑھی عورت نے جلدی سے کہا اور حسرت بھرے انداز میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا سارا جسم بڑھاپے کی وجہ سے لرز رہا تھا۔ میں ابھی اور اسی وقت آپ کو امرو عیار سے ملوا دوں گا ملکہ عالیہ، مگر آپ اگر مجھے بھی کسی چھوٹے موٹے خزانے کا پتہ بتا دیں تو میری بھی زندگی سنور جائے گی۔ میں ایک نہایت غریب آدمی ہوں۔ ہزاروں لوگوں کا میں نے قرض دینا ہے۔ محنت مزدوری کر کر کے میں بوڑھا اور دبلا ہو گیا ہوں۔ اب چاہتا ہوں کہ بڑھاپے کی زندگی کچھ آرام سے گزر جائے۔ امرو نے معصوم صورت بناتے ہوئے کہا، ہاں ہاں ضرور، کیوں نہیں، میں تمہیں بھی ایک خزانے کا پتہ بتا دوں گی۔ گو وہ بہت بڑا خزانہ تو نہیں ہے، مگر پھر بھی تمہاری ساری زندگی عیش و آرام سے گزر جائے گی۔ وہ خزانہ اس جنگل کے ٹونڈ منڈ کیکر کے ایک درخت کے نیچے دبا ہوا ہے۔ وہ خزانہ اصل میں ڈاکوؤں نے وہاں چھپا رکھا ہے۔ تم وہاں سے خزانہ نکال لو اور جلدی سے مجھے امرو عیار سے ملوا دو۔ بوڑھی ملکہ نے کہا، اور امرو کی باتیں پھیل گئی۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ اس نے اپنی عیاری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس بڑھیا کو ٹھیک ٹھاک بے وقوف بنا لیا تھا،
اور اس سے 2 خزانوں کا پتہ معلوم کر لیا تھا۔ ایک خزانے کا پتہ تو بوڑھی ملکہ نے بتا دیا تھا، جسے امرو نے اس کی نشاندہی پر فوراً کیکر کے پرانے درخت کے نیچے سے نکال لیا۔ تم نے خزانہ حاصل کر لیا ہے، اب مجھے جلدی سے امرو عیار کے پاس لے چلو تاکہ میں اس سے مدد کی درخواست کر سکوں۔ بوڑھی ملکہ نے جلدی سے کہا اور امرو عیار مسکرا دیا۔ امرو عیار آپ کے سامنے کھڑا ہے ملکہ عالیہ، خاکسار کو ہی عیار زماں شولہ تپاں اور برق رواں کہتے ہیں۔ امرو نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے قدرے جھکتے ہوئے نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور اس کی بات سن کر بوڑھی ملکہ بری طرح سے اچھل پڑی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے امرو عیار کی جانب دیکھنے لگی کہ کیا تم امرو عیار ہو؟ اس کے لہجے میں حیرت ابھر آئی تھی۔ ہاں میں ہی امرو عیار ہوں ملکہ عالیہ، آپ اپنے علم سے تصدیق کر لیں، امرو نے نہایت اطمینان بھرے لہجے میں کہا، اور ملکہ پہلے تو اس کی جانب یقین نہ کرنے والی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور چند ہی لمحوں بعد اس نے آنکھیں کھول دیں۔ او واقعی تم وہی امرو عیار ہو جس کی مجھے ضرورت تھی، تم واقعی عیار انسان ہو، انتہائی عیار، بوڑھی ملکہ نے شدید حیرت سے کہا، اور امرو عیار کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ بوڑھی ملکہ کو امرو عیار اپنے گھر لے آیا تھا۔ اس نے چاند تارہ کو اس کے بارے میں سب کچھ بتلا دیا تھا۔ چاند ستارہ نے بوڑھی عورت کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور اسے تسلی دی کہ وہ فکر نہ کرے، امرو عیار اس کی مدد ضرور کرے گا اور وہ اس پاگل جن سے اس کی بیٹی کو ضرور چھڑوا کر لائے گا۔ امرو عیار نے خزانے والی بات گول کر دی تھی۔ اس نے ملکہ سے بھی درخواست کی تھی کہ وہ اس کی بیوی کو خزانوں کے بارے میں بالکل نہ بتائے۔ ملکہ نے امرو سے اس بات کا وعدہ کر لیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ امرو جب اس کی بیٹی کو پاگل جن کے چنگل سے چھڑوا لائے گا تب وہ اس بڑے خزانے کے بارے میں اسے بتائے گی۔ اس پر امرو کچھ پریشان ضرور ہوا تھا، مگر بوڑھی ملکہ کے سامنے اس نے زیادہ اصرار کرنا بھی مناسب نہ سمجھا تھا۔ ملکہ عالیہ، آپ مجھے اس جن کے بارے میں بتائیں کہ وہ رہتا کہاں ہے اور میں اس تک کیسے پہنچ سکتا ہوں، اور اس جن کو ہلاک کس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ امرو نے بوڑھی ملکہ سے پوچھا۔ زشار جن یہاں سے 3000 کوس دور سمبارا کے جنگلوں میں رہتا ہے۔ وہ ایک بے وقوف، سرپھرا اور پاگل جن ہے۔ غصہ ہر وقت اس کی ناک پر دھرا رہتا ہے اور وہ ہر وقت پاگلوں جیسی حرکتیں کرتا رہتا ہے۔ جنگل میں خواہ مخواہ تباہی بربادی پھیلانا، انسانی دنیا میں آ کر لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دینا، اس قدر تباہی مچانا کہ بس توبہ ہی بلی۔ اس لیے سب اسے پاگل جن کہتے ہیں، اور وہ ہرباش دیوتا کا خاص پجاری ہے۔ اپنے ہرباش دیوتا پر وہ ہر 14ویں کی رات کو کسی انسان کی بھیڑ چڑھاتا ہے تاکہ ہرباش دیوتا اس سے خوش ہو کر اسے عظیم طاقتیں دے سکے۔ زشار جن ہزاروں جنوں کی سی طاقت رکھتا ہے اور اس کا جسم بھی 10 گینڈوں جتنا بڑا ہے۔ وہ زمین پر جہاں پاؤں رکھتا ہے وہاں ایک گہرا گڑھا پڑ جاتا ہے اور اس کے منہ اور نتھنوں سے آگ کے شعلے نکلتے رہتے ہیں جو ایک لمحے میں سامنے آنے والی ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ اس جن کی جان اس کے سر میں موجود 2 سینگوں میں ہے۔ اگر کسی طرح اس کا ایک سینگ توڑ دیا جائے تو اس کی آدھی طاقت ختم ہو جائے گی اور دوسرا سینگ توڑتے ہی اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ بظاہر اس جن کو مارنا نہایت مشکل اور ناممکن نظر آتا ہے، مگر اس جن کی ایک خاص کمزوری ہے، اور وہ کمزوری ہے اس کا نشہ۔ وہ نشے کی بوٹیاں کھانے کا عادی ہے۔ ہر رات وہ ہزاروں من بوٹیاں کھاتا ہے، تب کہیں جا کر اسے نشہ ہوتا ہے اور وہ پڑھ کر سو جاتا ہے۔ اس دوران اگر اس کے پاؤں میں کسی پرانے کیکر کے درخت کے کانٹے چبو دیے جائیں تو وہ بالکل ہی مدہوش ہو سکتا ہے، اور اسی مدہوشی کے عالم میں اس کے سینگ توڑے جا سکتے ہیں۔ تم ایک عیار انسان ہو، کسی نہ کسی طرح تم یہ کام ضرور سر انجام دے لو گے، اور ہاں میں تمہیں لالچ دینے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں انعام دینے کے لیے یہ بتا رہی ہوں کہ اس پاگل جن نے اپنے جنگل میں ایک بہت بڑا خزانہ جمع کر رکھا ہے جو وہ بستیاں اجاڑ کر اور لوگوں کو مار کر ان سے چھین جھپٹ کر لے جاتا تھا۔ اگر تم اس جن کو مار دو تو وہ سارا خزانہ بھی تمہارا ہو سکتا ہے۔ بوڑھی ملکہ نے امرو کو پاگل جن کے متعلق تفصیل بتاتے ہوئے خزانے کے بارے میں بتایا تو امرو ایک اور خزانے کے بارے میں سن کر جوش میں بھر گیا۔ او ملکہ عالیہ، آپ فکر مت کریں، اس پاگل جن کو ہلاک کرنا میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ میں نے اس سے بھی بڑے بڑے اور خوفناک جنوں کو ٹھکانے لگایا ہے، اور اس جن کی ہلاکت کا تو آپ نے نہایت آسان راستہ بھی بتا دیا ہے۔ ہمارے ملک میں کئی ہزار سالہ پرانے کیکر کے درخت موجود ہیں، میں ابھی جا کر ان کے کانٹے توڑ لوں گا اور اس جن تک پہنچ جاؤں گا۔ اس کی ہلاکت امرو عیار کے ہاتھوں یقینی ہو گئی ہے۔ امرو کا چہرہ جوش سے تمتما رہا تھا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے امرو، مگر سمبارا کے جنگل میں تمہیں ہرباش دیوتا کے محافظوں سے بچ کر رہنا ہوگا۔ وہ سانپوں کی شکلوں میں
درختوں پر چمٹے رہتے ہیں اور کوئی ان کی اجازت کے بغیر جب جنگل میں گھسنے کی کوشش کرے تو وہ جن بن کر سامنے آ جاتے ہیں اور ایک لمحے میں آنے والے کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنگل میں اور بھی بہت سی خطرناک بلائیں ہیں جو پاگل جن اور ہرباش دیوتا کی محافظ ہیں۔ جب تک تم ان بلاؤں کا خاتمہ اور ہرباش دیوتا کے بت کو پاش پاش نہیں کر دیتے، اس کے علاوہ اس بت کو توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ تمہارے پاس کالے جن کا 1000 من وزنی گرز ہو، بوڑھی عورت نے کہا، اور امرو نے اپنا سر پیٹ لیا۔ تو اب یہ مصیبت بھی جھیلنی پڑے گی۔ یہ کالے جن صاحب مجھے کہاں ملیں گے؟ کیا ان کے لیے مجھے کسی کالی دلدل میں جانا ہوگا؟ امرو نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اور بوڑھی ملکہ کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کالا جن تمہیں اس جنگل میں ملے گا جہاں میں بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ اس جنگل میں ہی رہتا ہے اور غیبی حالت میں ہوتا ہے۔ وہ اصل میں جنگل کے جانوروں، خاص طور پر گینڈوں کو مار کر کھانے کا عادی ہے۔ اس جنگل میں چونکہ گینڈوں کی کثرت ہے اس لیے وہ آج کل یہیں آیا ہوا ہے۔ اسے گینڈے مار جن بھی کہتے ہیں، اور وہ اپنے گرز سے گینڈوں کو مار کر کھا جاتا ہے۔ تم اس جنگل میں جا کر 3 بار گینڈے مار جن کہہ کر آواز دینا، وہ تمہارے سامنے آ جائے گا، اور تم اس جن سے درخواست کرنا کہ وہ چند روز کے لیے تمہیں اپنا گرز دے دے اور تمہیں کسی طرح سمبارا جنگل میں پہنچا دے۔ اگر وہ مان گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ تم اپنی عیاری سے کام لیتے ہوئے اس سے گرز چھین لینا۔ تمہیں میں اس کی ایک کمزوری بتا دیتی ہوں، اگر تم اس کے گھٹنے پر ایک بار ہاتھ لگاؤ گے تو اسے گدگدی ہونا شروع ہو جائے گی، اور پھر تم دور سے ہی اس کے سامنے انگلیاں بھی ہلاتے رہو گے تو اسے گدگدی ہوتی رہے گی۔ اس سے اس کی بڑی جان جاتی ہے اور وہ تمہیں گرز دینے اور سمبالا کے جنگل میں پہنچانے پر مجبور ہو جائے گا، بوڑھی ملکہ نے کہا، اور امرو نے سمجھ جانے والے انداز میں گردن ہلا دی۔ امرو بوڑھی ملکہ کو تسلیاں دے کر اپنے محل نما مکان سے باہر آ گیا۔ اپنے پسندیدہ عربی نسل کے سفید گھوڑے پر سوار ہو کر وہ اس جنگل میں واپس آ گیا جہاں اسے بوڑھی ملکہ ملی تھی۔ اس نے جنگل میں آ کر گھوڑے سے اتر کر اس کا رخ شہر کی جانب موڑا اور اسے ہلکی سی تھپکی دی۔ گھوڑا زور سے ہی نہیں آیا اور شہر کی جانب دوڑنے لگا۔ گھوڑا امرو کا سدایا ہوا تھا اور امرو جانتا تھا کہ اب گھوڑا ادھر ادھر جانے کی بجائے سیدھا اس کے استبل میں جائے گا۔ امرو کو چونکہ اب گھوڑے کی ضرورت نہ تھی اس لیے اس نے اسے واپس بھیج دیا تھا۔ گھوڑے کو واپس بھیج کر وہ جنگل کی طرف پلٹ آیا اور ادھر ادھر دیکھتا ہوا نہایت اطمینان بھرے انداز میں آگے بڑھنے لگا۔ کچھ آگے جا کر اس نے زور زور سے گینڈے مار جن کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ گینڈے مار جن، او بھائی گینڈے مار جن، کہاں ہو تم؟ سامنے آؤ۔ گینڈے مار جن، گینڈے مار جن۔ اس نے ابھی 2-3 بار ہی گینڈے مار جن کو آواز دی ہوگی کہ اچانک وہاں ایک زوردار دھماکہ ہوا، جیسے زور سے بادل گرج جاؤ۔ اسی وقت امرو کے سامنے ایک بہت بڑی جسامت والا انتہائی کالا جن نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں، ناک اور منہ بے حد بڑا تھا اور اس نے کاندھے پر ایک بہت بڑا اور بھاری بھرکم گرز اٹھا رکھا تھا۔ کیا بات ہے؟ کون ہو تم آدم زاد؟ اور مجھے آوازیں کیوں دے رہے ہو؟ اس نے نہایت غصیلے اور پھاڑ کھانے والے لہجے میں پوچھا۔ ارے باپ رے، تم تو بہت غصے والے جن ہو۔ بھائی ذرا آہستہ آواز میں بات نہیں کر سکتے؟ تمہیں شاید پتہ نہیں میں دل کا مریض ہوں۔ اس قدر اونچی آواز سن کر میرا دل دھکڑ دھکڑ چلنے لگا ہے، اور اگر یہ چلتے چلتے رک گیا تو میں اس عمر میں ہی مر گیا تو میرے ہونے والے بچے کنوارے ہی یتیم ہو جائیں گے۔ امرو نے بوکھلا کر کئی قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، بکواس مت کرو، مجھے بتاؤ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ یہ میری بھوک کا وقت ہے اور بھوک کی وجہ سے میرے پیٹ میں شیر ہاتھی دوڑ رہے ہیں۔ اگر میں نے 2-4 لمحوں تک کسی گینڈے کو مار کر نہ کھایا تو شیر میرا پیٹ پھاڑ کر باہر آ جائے گا، اور تم چاہتے ہو کہ تمہاری جگہ میں مر جاؤں۔ کالے جن نے پہلے سے زیادہ اونچی آواز میں گرجتے ہوئے کہا، اور امرو نے بے اختیار اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ شاباش، اس سے زیادہ تم گلا نہیں پھاڑ سکتے، امرو نے بوکھلا کر کہا، پھر جلدی سے کہنے لگا، جن بادشاہ میری بات سنو، میں تمہاری بڑی دور سے تعریف سن کر آیا ہوں۔ تم ایک نہایت رحم دل اور نیک جن ہو۔ میں ایک نہایت بوڑھا اور کمزور سا انسان ہوں اور اکثر بیمار رہتا ہوں۔ مجھے ایک شخص نے بتایا تھا کہ اس جنگل میں ایک جن رہتا ہے، اس کے قدموں کی مٹی اٹھا کر اگر میں اپنے سر پر ڈال لوں تو نہ صرف میں موٹا ہو جاؤں گا بلکہ میری ساری بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ تم مجھے اپنے قریب آنے دو تاکہ میں تمہارے قدموں کی خاک اٹھا کر تمہارے منہ میں، میرا مطلب ہے اپنے سر پر ڈال دوں۔ امرو نے نہایت مسکین سی صورت بناتے ہوئے کہا، تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے، تم آدم زاد میرے قدموں میں جھک کر اگر خاک اٹھانا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آؤ جلدی کرو تاکہ بعد میں اپنے کھانے پینے کا کوئی انتظام کر سکوں۔ کالے جن نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا، جیسے انسان کو اپنے قدموں میں جھکا کر وہ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دینا چاہتا ہو، اور امرو سر ہلا کر
آہستہ آہستہ اس کے قریب آ گیا۔ اس نے کالے جن کے قریب پہنچ کر قدرے جھکتے ہوئے اس کے گھٹنوں کو پکڑ کر ہلکا سا گدگدایا اور تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا کالے جن کے گھٹنوں کا ہلکا سا چھونا تھا کہ جن بوکھلا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا چہرہ یکلخت سرخ ہو گیا۔ اسی وقت امرو نے اپنی انگلیاں اس کی طرف کر کے ہلانا شروع کر دی۔ کالے جن کے منہ سے ایک قہقہ نکلا اور اس کا سرخ ہوتا ہوا چہرہ مزید سرخ ہو گیا، اور پھر وہ بری طرح سے اچھلنے لگا۔ اس کے منہ سے عجیب سے انداز میں ہنسی نکل رہی تھی، اور امرو اس کی طرف انگلیاں کر کے اس طرح ہلا رہا تھا جیسے وہ اس پر کوئی جادو کر رہا ہو، اور جن ہنستے ہنستے بے حال ہوا جا رہا تھا۔ ہو ہا ہا ہا، بس کرو، ہی بس کرو، اب مجھ سے ہا برداشت نہیں ہو رہا، ہا ہی آدمزاد، مت کرو، ہا مت کرو، میں مر جاؤں گا، بس کرو۔ وہ بری طرح ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، نہیں بھائی گینڈے خور، میں اس طرح بس تھوڑا ہی کروں گا، جب تک تم میری 2 شرطیں نہیں مانو گے میں تمہیں اسی طرح اپنی انگلیوں پر نچاتا رہوں گا۔ امرو نے انگلیاں ہلا ہلا کر اسے بری طرح سے ہنساتے ہوئے کہا، شرط؟ ہا کون سی شرط؟ میں تمہاری ہر شرط ہا ماننے کو تیار ہوں، بس ہا بس کرو، خدا کے لیے بس کرو۔ وہ بری طرح سے ٹیڑھا مڑا ہوتا ہوا ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ میری پہلی شرط یہ ہے کہ تم مجھے اپنا یہ گرز دے دو گے، اور پھر تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم مجھے سمبارا کے جنگل میں پہنچاؤ گے۔ اگر تمہیں میری یہ شرطیں منظور ہیں تو میں اپنے ہاتھ روک لیتا ہوں، ورنہ میں اسی طرح ہنسا کر تمہارا ڈھول جیسا پیٹ پھاڑ ڈالوں گا۔ امرو نے کہا، اور کالا جن جلدی سے سر اسبات میں ہلانے لگا۔ مجھے منظور ہے، مجھے تمہاری دونوں شرطیں منظور ہیں، ہا ہی میں حضرت سلیمان کی قسم کھاتا ہوں، میں تمہاری دونوں شرطیں پوری کروں گا، بس کرو، اس نے ہنستے ہوئے کہا، اور اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھاتا دیکھ کر امرو نے ہاتھ روک لیے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر کوئی جن حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھا کر کسی سے وعدہ کرتا ہے تو اسے اپنا وعدہ ہر صورت میں پورا کرنا پڑتا ہے، ورنہ اس کا جسم جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ امرو نے جو ہی اسے گدگدی کرنا ختم کیا، کالا جن دھم سے زمین پر گر پڑا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور نہایت خونخوار نظروں سے امرو کی جانب دیکھنے لگا۔ تم دھوکے باز انسان ہو، تم نے میری کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ کاش میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم نہ کھائی ہوتی تو میں تمہارے جسم کے ٹکڑے اڑا کر رکھ دیتا۔ اس نے نہایت غصیلے انداز میں گرجتے ہوئے کہا، اچھا اب زیادہ غصہ مت دکھاؤ، اگر مجھے غصہ آ گیا تو تم پھر پاگلوں کی طرح ناچنا شروع کر دو گے۔ امرو نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور کالا جن اسے گھونٹ کر رہ گیا۔ اس نے گرز امرو کی جانب بڑھا دیا۔ لو سنبھال لو، اس نے گرز امرو کو دیتے ہوئے کہا، اور امرو نے اسے پکڑ لیا، مگر گرز اس قدر وزنی تھا کہ امرو عیار اس گرز سمیت الٹ کر گر پڑا۔ اسے گرتا دیکھ کر کالے جن کی ہنسی نکل گئی۔ میرا گرز اٹھانا اس قدر آسان کام نہیں ہے آدمزاد، اسے تم تو کیا، تمہارے جیسے 50 آدمی بھی مل کر نہیں اٹھا سکتے، اور جب تم اس گرز کو ہی نہیں اٹھا سکتے تو میں تمہاری دوسری شرط بھی کس طرح سے پوری کر سکتا ہوں؟ میں تمہیں زیادہ سے زیادہ چند لمحے دے سکتا ہوں، اگر تم نے ان چند لمحوں میں اس گرز کو نہ اٹھایا تو میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم سے آزاد ہو جاؤں گا، اور اس قسم سے آزاد ہوتے ہی میں تمہارے ٹکڑے اڑا کر رکھ دوں گا۔ جن نے بھیانک انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور امرو کی آنکھوں میں شدید الجھن لہرانے لگی۔ کالا جن امرو کی جانب مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور امرو پریشانی کے عالم میں گرز کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک اسے کوئی خیال آیا۔ اس نے زنبیل سے ایک کراماتی رومال نکال لیا۔ یہ رومال اسے ایک نیک بزرگ نے تحفے میں دیا تھا۔ اس رومال کی خاصیت یہ تھی کہ اگر اسے دائیں ہاتھ کی کلائی پر باندھ لیا جائے، تب کسی وزنی سے وزنی چٹان کو بھی اٹھانے کی کوشش کی جائے تو اس کا وزن کاغذ کی مانند بے حد ہلکا ہو جاتا تھا۔ امرو نے اس رومال کو دائیں ہاتھ کی کلائی پر باندھا اور نہایت اطمینان سے گرز کا دستہ پکڑ کر اسے اٹھا کر اپنے کاندھے پر رکھ لیا۔ اسے گرز اٹھاتا دیکھ کر کالا جن بری طرح سے اچھل پڑا، اور وہ امرو کی جانب یوں پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھنے لگا جیسے اس کے سامنے انسان کی بجائے کسی دوسری دنیا کی مخلوق کھڑی ہو۔ تم نے میرا گرز اٹھا لیا؟ او مگر یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ نہیں، تم انسان ہرگز نہیں ہو سکتے، کالے جن نے چیختے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹنے کے قریب ہو گئی تھیں۔ میں انسان ہی ہوں کالے بھائی، دیکھ لو، میں نے تمہارا یہ معمولی سا گرز کس قدر آسانی سے اٹھا لیا ہے۔ اب تم مجھے جلدی سے سمبارا کے جنگل میں پہنچا دو۔ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں اب تو پہنچانا ہی ہوگا، مگر تم سمبارا کے جنگل میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ وہ ایک خطرناک اور پاگل جن کا علاقہ ہے، اور وہ کسی انسان کو تو کیا
کسی جن یا دیو کو بھی اس طرف نہیں آنے دیتا۔ اس کی محافظ خوفناک بلائیں ایک لمحے میں تمہیں جان سے مار ڈالیں گی۔ کالے جن نے کہا۔ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ یہ سب باتیں میں جانتا ہوں، میں اسی خطرناک پاگل جن کو مارنے کے لیے جا رہا ہوں جس کی وجہ سے خدا کی بنائی ہوئی دنیا عذاب میں مبتلا ہے۔ وہ پاگل جن ہے، اور پاگل جن بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ ان کو اگر نہ مارا جائے تو وہ اور زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں، امرو نے جواب دیا، اور کالا جن چونک پڑا۔ اس کی آنکھوں میں حیرانگی نظر آ رہی تھی۔ اوہ، تو تم پاگل جن زشار کو مارنے کے لیے جا رہے ہو، مگر یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ اسے مارنا اس قدر آسان نہیں ہے۔ وہ دنیا کا نہایت خطرناک اور طاقتور ترین جن ہے۔ اس کے مقابلے پر تو بڑے بڑے جن بھی آنے سے گھبراتے ہیں۔ پھر تم جیسا ایک معمولی اور کمزور سا آدمزاد اس کا کس طرح سے خاتمہ کرے گا؟ جن کے لہجے میں شدید حیرت تھی۔ بعض اوقات ایک معمولی سی چونٹی بھی ہاتھی جیسے گرانڈیل جانور کی موت کا باعث بن جاتی ہے۔ کالے بھائی، میں تو ایک انسان ہوں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اگر انسان اپنا ذہن آزمائے تو وہ چاند اور سورج کو بھی تسخیر کرنے کی ہمت کر لیتا ہے۔ پھر ایک جن کو مارنا کون سی بڑی بات ہے؟ امرو نے جواب دیا، اور کالا جن زور زور سے سر ہلانے لگا جیسے امرو کی بات اس کی کھوپڑی میں آ گئی ہو۔ ٹھیک ہے آدمزاد، تمہاری باتوں سے مجھے یقین آ گیا ہے کہ واقعی ہم جنوں سے آدمزاد بے حد بہادر اور طاقتور ہوتے ہیں۔ اگر تم جیسا ایک مریل سا آدمزاد میرا اس قدر وزنی گرز اٹھا سکتا ہے تو واقعی تم اس گرانڈیل جن کو بھی ہلاک کر سکتے ہو۔ چلو، میں تمہیں ابھی اور اسی وقت سمبارا کے جنگل میں چھوڑ آتا ہوں۔ جن نے کہا۔ سمبارا جنگل میں جانے سے قبل میں اس جنگل کے 1000 سالہ پرانے کیکر کے درخت سے چند کانٹے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم میری اس سلسلے میں مدد کر سکتے ہو؟ امرو کو اچانک کیکر کے کانٹوں کا خیال آ گیا۔ 1000 سالہ پرانے کیکر کا درخت؟ او ہاں، اس جنگل میں ایسے درخت موجود ہیں۔ ٹھہرو، میں تمہیں ابھی اس درخت کے کانٹے لا دیتا ہوں۔ جن نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، اور تیزی سے ایک طرف دوڑ گیا۔ چند لمحوں بعد واپس آ کر اس نے امرو کو کیکر کے چند کانٹے دے دیے، جنہیں امرو نے اپنی زنبیل میں ڈال لیا۔ تب کالے جن نے امرو کو اپنے کاندھے پر بٹھایا، اور اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر جسم کو زوردار جھٹکا دیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کا جسم کسی کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح آسمان کی جانب بلند ہوتا چلا گیا۔ چند لمحے وہ بالکل سیدھا اڑتا رہا، پھر اس نے کافی بلندی پر آ کر اپنا رخ ایک طرف موڑ لیا، اور پھر وہ اسی طرف انتہائی برق رفتاری سے اڑنے لگا۔ کئی گھنٹے مسلسل اڑنے کے بعد وہ ایک خشک پہاڑی علاقے میں آ کر زمین پر اتر گیا۔ پہاڑی علاقہ دیکھ کر امرو یار حیران رہ گیا۔ یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ یہاں جنگل کہاں ہے؟ یہ تو خشک پہاڑی علاقہ ہے۔ امرو نے حیرت سے خشک پہاڑی علاقے کو دیکھتے ہوئے کہا، وہ سامنے جو شیر کی شکل کی پہاڑی ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ، وہاں تمہیں ایک غار دکھائی دے گی۔ اس غار میں جانے کے بعد جب تم اس کی دوسری طرف نکلو گے تو تم خود بخود سمبارا کے جنگل میں پہنچ جاؤ گے۔ میری یہاں حدود ختم ہو جاتی ہے، اور میں کسی بھی صورت میں اس پاگل جن کے علاقے میں نہیں جا سکتا۔ کالے جن نے جواب دیا، ٹھیک ہے کالے جن، میں تمہارا احسان مند ہوں کہ تم نے میرا ساتھ دیا۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ تم یہیں رک کر میرا انتظار کرو؟ میں جب اپنی مہم سر انجام دے کر واپس لوٹوں تو تم مجھے یہاں سے واپس میرے ملک پہنچا دو۔ امرو نے پوچھا، میرا یہاں رکنا بھی خطرناک ہے آدمزاد امرو؟ ہاں، تمہیں میں اپنے چند بال دے دیتا ہوں۔ جب تم اس پاگل جن کا خاتمہ کر دو اور سمبارا جنگل کے ہر خطرے سے نکل کر واپس اس طرف آ جاؤ تو ان بالوں کو جلا دینا۔ میں جہاں کہیں بھی ہوں گا فوراً تم تک پہنچ جاؤں گا۔ کالے جن نے کہا، اور امرو نے جواب میں سر ہلا دیا۔ جن نے اپنے سر کے چند بال امرو کو دے دیے، جنہیں امرو نے احتیاط سے اپنی ایک جیب میں ڈال لیا۔ گرز اور رومال وہ پہلے ہی زنبیل میں ڈال چکا تھا۔ کالا جن امرو سے اجازت لے کر رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد امرو اس طرف چلنے لگا جس طرف شیر کی شکل کی پہاڑی دکھائی دے رہی تھی۔ وہاں واقعی ایک غار کا دہانہ دکھائی دے رہا تھا۔ امرو نہایت اطمینان بھرے انداز میں اس غار میں داخل ہو گیا۔ غار میں خاصا اجالا پھیلا ہوا تھا، جس کی وجہ سے امرو کو وہاں ہر چیز صاف دکھائی دے رہی تھی۔ غار زیادہ طویل نہ تھا، اس کا دوسرا سرا دور سے ہی صاف نظر آ رہا تھا، شاید اسی وجہ سے غار روشن تھا۔ امرو اس غار کے دوسرے حصے سے باہر نکل آیا۔ اس نے جو ہی غار سے باہر قدم رکھا، ایک زوردار دھماکہ ہوا، اور اس کے پیچھے غار اور خشک پہاڑیاں یکلخت غائب ہو گئیں۔ اب امرو عیار ایک جنگل کے کنارے کھڑا تھا۔ جنگل خاصا گھنا اور وسیع تھا۔ امرو عیار نے اپنی حفاظت کے لیے خنجر نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ وہ آگے کس طرح سے جائے کہ اسی وقت ایک بار زور سے جیسے بادل گرجا، ساتھ ہی بجلی کڑکنے کی آواز بھی سنائی دی تھی، اور پھر امرو کے سامنے بجلی کی 3 لہریں سی نمودار ہوئیں۔
اور زور زور سے کڑکتی ہوئی پھیلتی چلی گئی۔ دوسرے ہی لمحے ان بجلی کی لہروں میں سے 3 ٹھگنے قد کے جن نمودار ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں بڑی بڑی تلواریں تھیں اور وہ بے حد غصے میں دکھائی دے رہے تھے۔ کون ہو تم آدم زاد، اور تم نے ہرباش دیوتا کے جنگل میں داخل ہونے کی جرت کیوں کی؟ ان میں سے ایک ٹھگنے جن نے کڑکتے ہوئے لہجے میں کہا، میرا نام خاصان جن ہے اور میں کالے جنوں کے سیاہ جنگل سے آیا ہوں۔ میری ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے سیاہ جنگل کے جن دیوتا نے مجھے انسان بنا دیا ہے اور انہوں نے میری موت کا حکم دے دیا ہے۔ میں بڑی مشکل سے ان کے ہاتھوں سے اپنی جان بچا کر یہاں آیا ہوں، اور میں سیاہ جنگل کے جن دیوتا سے بچنے کے لیے ہرباش دیوتا کی پناہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ سنا ہے وہ اس سمبارا جنگل میں کہیں رہتے ہیں، امرو نے بات بناتے ہوئے اور لہجے میں بے پناہ خوف پیدا کرتے ہوئے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم جن نہیں سچ مچ کے آدم زاد ہو۔ اس دنیا میں سیاہ جنگل اور سیاہ جن دیوتا کا کوئی وجود نہیں ہے۔ سچ سچ بتاؤ تم کون ہو، ورنہ ہم تمہیں ایک لمحے میں چٹ کر جائیں گے۔ اس ٹھگنے جن نے پہلے سے بھی زیادہ خوفناک انداز میں کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، عظیم ہرباش دیوتا کے بڑے پجاریوں، کالے جنگل کا سیاہ جن دیوتا اس دنیا کے آخری خطے میں چھپا ہوا ہے اور اس نے دنیا کے تمام دیوتاؤں سے ناتا توڑ رکھا ہے۔ وہ خود کو دنیا کا بڑا دیوتا سمجھتا ہے اور وہ کالے جن میں چھپا مہاجن دیوتا کا سب سے بڑا منتر حاصل کرنے کے لیے جاپ کر رہا ہے، تاکہ وہ ہرباش اور اس جیسے تمام دیوتاؤں کو اپنا غلام بنا لے۔ اسی لیے میں نے اس کے ساتھ بغاوت کر دی، جس پر وہ غضبناک ہو گیا اور اس نے نہ صرف میری ساری جناتی طاقت چھین لی بلکہ اس نے مجھے انسان بھی بنا دیا۔ میں بڑی مشکلوں سے جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوا ہوں، امرو نے جلدی جلدی سے کہا، اور اس کی بات سن کر تینوں جن ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے۔ مگر ہم کس طرح سے اعتبار کریں کہ تم واقعی ایک جن ہو اور ہرباش دیوتا کی پناہ حاصل کرنے کے لیے آئے ہو؟ اگر تمہاری بات درست بھی ہے تب بھی ہرباش دیوتا کا سختی سے حکم ہے کہ ان کے علاقے میں کوئی جن، کوئی آدم زاد اور کوئی دیو وغیرہ نہ آئے۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم جو ہی اس جنگل میں کسی آدم زاد، جن یا دیو کو دیکھیں، ایک لمحے میں اس کو جلا کر راکھ کر دیں۔ ٹھگنے جن نے کہا، او لیکن میرا ہرباش دیوتا سے ملنا بے حد ضروری ہے۔ میں انہیں کالے دیوتا کی ایک انتہائی اہم بات بتانا چاہتا ہوں۔ اگر میں نے وہ بات عظیم ہرباش دیوتا کو نہ بتائی تو ہرباش دیوتا پر کسی وقت بھی کالا دیوتا مصیبت بن کر نازل ہو سکتا ہے، اور شاید تم نہیں جانتے ان دنوں کالا دیوتا جو علم حاصل کر رہا ہے، اگر اسے نہ روکا گیا تو وہ ہرباش دیوتا سمیت تم سب کا بھی خاتمہ کر دے گا۔ تم ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ مجھے عظیم ہرباش دیوتا کے پاس لے چلو۔ میں انہیں ایک ایسی بات بتاؤں گا کہ اس سے پہلے کہ کالا دیوتا ان پر حملہ کرے، وہ پہلے ہی جا کر کالے دیوتا کا خاتمہ کر دیں۔ امرو نے تیز تیز لہجے میں کہا، او اگر یہ بات ہے تب تو ہم تمہیں عظیم دیوتا کے پاس ضرور لے چلیں گے، آؤ ہمارے ساتھ۔ اس بار جنوں کے چہروں پر سچ مچ گھبراہٹ دکھائی دے رہی تھی، اور انہیں راضی ہوتے دیکھ کر امرو نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ ان میں سے ایک جن نے امرو کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ امرو کو لے کر ہوا میں بلند ہو گیا، اور پھر وہ تینوں جن امرو عیار کو لیے ہوئے جنگل میں اڑنے لگے۔ جنگل کے درختوں کے بیچ سے گزرتے ہوئے وہ نہایت تیزی سے ایک طرف اڑے جا رہے تھے۔ راستے میں امرو نے عجیب عجیب اور خوفناک شکلوں والی بلائیں دیکھیں۔ ان میں کچھ بلائیں ایسی تھیں جن کے منہ مگرمچھوں جیسے اور دھڑ ہاتھیوں جیسے تھے، کہیں دیو کامت جن منہ سے آگ اگل رہے تھے، اور کہیں بڑے بڑے خوفناک اژدھے چنگاڑ رہے تھے۔ اس کے علاوہ وہاں ایسی ایسی بھیانک شکلوں والی بلائیں بھی تھیں جنہیں دیکھ کر امرو کا پتا پانی ہو رہا تھا، اور وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر اس نے جنوں کا چکمہ نہ دیا ہوتا تو اس کا اس خوفناک جنگل میں داخل ہونا مشکل ہو جاتا۔ جن امرو عیار کو اڑائے ہوئے جنگل کے وسط میں لے آئے۔ جنگل کے وسط میں ایک نہایت خوبصورت جھیل دکھائی دے رہی تھی۔ جھیل کے ارد گرد کئی سانپ پھن اٹھائے گھوم رہے تھے، اور امرو جانتا تھا کہ سانپوں کی شکل میں اصل میں خوفناک جن ہیں جو آنن فانن اپنے اصل روپ میں آ جاتے تھے۔ وہ 3 ٹھگنے جن امرو کو لے کر جھیل کے کنارے اتر گئے۔ اس حصے سے چند سانپ ایک طرف ہٹ گئے تھے، اور وہ ٹھگنے جن جھیل کی طرف منہ کر کے نہایت معتبانہ انداز میں کھڑے ہو گئے۔ عظیم ہرباش دیوتا، ہم آپ کے پجاری ایک باہر کے جن کو پکڑ کر آپ کی خدمت میں لائے ہیں۔ یہ جن آپ سے کوئی نہایت ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ عظیم دیوتا، اگر آپ مقدس پانی سے باہر آ کر اس جن کی بات سن لیں۔ ان میں سے ایک ٹھگنے جن نے جھیل کی طرف منہ کر کے کہا۔ اسی وقت جھیل کے پانی میں ارتعاش سا پیدا ہوا، اور جھیل کے عین درمیان میں سے پانی کا تیز فوارہ سا چھوٹنے لگا۔ جھیل کے پانی کو بلند ہوتے دیکھ کر جھیل کے کنارے پر موجود سانپوں میں کھلبلی سی پھیل گئی، اور پھر اچانک تیز جھونکے ہوئے اور سانپ یکلخت جنوں کی شکلیں بدلنے لگے۔ چند ہی لمحوں میں وہاں پر موجود تمام سانپ جنوں کی شکل میں آ گئے،
اور انہوں نے جھیل کے گرد گھیرا باندھ لیا اور سر جھکا کر نہایت مؤدبانہ انداز میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر امرو عیار کے چہرے پر پریشانی پھیل گئی اور وہ اس پریشانی کے عالم میں سوچنے لگا کہ وہ اتنے بہت سے جنوں کی موجودگی میں ہرباش دیوتا کا بت کس طرح سے توڑے گا۔ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اسی وقت عین جھیل کے وسط میں سے سیاہ رنگ کا سینگوں والا ایک جناتی بت باہر آ گیا اور جھیل کے پانی سے چند فٹ اوپر فضا میں معلق ہو کر آہستہ آہستہ گھومنے لگا۔ اس بت کے ماتھے پر ایک بڑی سی آنکھ تھی جو بار بار کھلتی اور بند ہوتی تھی۔ جھیل کافی بڑی تھی اور ہرباش دیوتا کا بت جھیل کے درمیان امرو عیار سے کافی فاصلے پر تھا، اور امرو عیار کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا کہ اب وہ اس بت تک کس طرح سے جائے، اور اس کے پاس کالے جن کا جو گرز تھا وہ بھی اتنا بڑا نہیں تھا جو اتنی دور تک پہنچ جاتا۔ اب امرو عیار پھنس چکا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ جھیل سے نکلنے والا ہرباش بت چند لمحوں تک فضا میں گھومتا رہا، پھر اس کا رخ ان تینوں ٹھگنے جنوں کی جانب ہو کر رک گیا۔ اس کی بڑی سی اکلوتی آنکھ اب جھپکنا بند ہو گئی تھی، اور پھر وہ گھور گھور کر امرو عیار کو دیکھنے لگا۔ کون ہو تم آدمزاد، اور تم نے میرے پجاری جنوں کو دھوکہ کیوں دیا ہے کہ تم ایک جن ہو؟ بت کے منہ سے کڑکتی ہوئی آواز نکلی۔ میں جن ہی ہوں عظیم ہرباش دیوتا، مجھے اصل میں کالے جنگل کے جن دیوتا نے۔ امرو کہنے ہی لگا تھا کہ ہرباش دیوتا غصے سے گرجنے لگا۔ جھوٹ مت بولو آدمزاد، تمہارا کسی جن سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے تمہارا ذہن پڑھ لیا ہے، تم یہاں میری تباہی اور زشار جن کو مارنے کے لیے آئے ہو۔ پجاری جنوں، پکڑ لو اس بدبخت آدمزاد کو اور اس کی بوٹیاں اڑا دو۔ یہ میرا ہمدرد نہیں، دشمن ہے، اور یہ تمہیں دھوکہ دے کر یہاں آیا ہے تاکہ یہ میرا وجود ختم کر سکے۔ ہرباش دیوتا نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر وہاں پر موجود ٹھگنے جنوں کے ساتھ دوسرے جن بھی بری طرح سے چونک پڑے۔ خاص طور پر ٹھگنے جنوں کا رنگ غصے کی شدت سے سیاہ پڑ گیا تھا، اور وہ ہرباش دیوتا کی بات سن کر قہر انگیز نگاہوں سے امرو کی جانب دیکھنے لگے۔ دوسرے ہی لمحے وہ انتہائی غضبناک انداز میں امرو کی طرف بڑھے۔ جنوں نے امرو عیار کو بری طرح سے گھیر رکھا تھا، اور امرو ان کے درمیان پھنسا انتہائی خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال لی اور کاندھوں پر ڈال کر جنوں کی نگاہوں سے اجل ہو گیا۔ اسے یوں اچانک غائب ہوتے دیکھ کر سارے جن پریشان ہو گئے اور اندھا دھند ہاتھ پھیلا کر امرو کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ امرو نے کلائی پر کراماتی رومال باندھ کر زنبیل سے کالے جن کا 1000 من وزنی گرز نکال لیا، اور اس نے گرز گھما کر قریب موجود ایک جن کی کمر پر دے مارا۔ جن کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور وہ زمین سے کئی فٹ اونچا اچھل گیا۔ زمین سے اچھلتے ہی اس کا جسم شعلہ بنا اور جل کر راکھ ہو گیا۔ اپنے ایک ساتھی کو یوں چیختے اور اچھل کر شعلہ بن کر راکھ ہوتے دیکھ کر دوسرے جن بری طرح سے چونک اٹھے۔ امرو موقع کا فائدہ اٹھا کر ایک اور جن کی جانب بڑھا اور اس کی کمر پر بھی گرز مارا۔ جن اچھلا اور جل کر راکھ ہو گیا۔ اب تو جنوں میں کھلبلی مچ گئی اور وہ نہایت غضبناک انداز میں ہاتھوں میں موجود ہتھیار چلانے لگے۔ کئی جن منہ سے شعلے اگل رہے تھے، مگر امرو عیار جھیل کے کنارے جھکے جھکے انداز میں خود کو ان کے حملوں سے بچا رہا تھا۔ وہ کسی نہ کسی جن کو موقع پا کر گرز مار دیتا اور جن فوراً جل کر راکھ ہو جاتا۔ ہرباش دیوتا کا بت اسی طرح فضا میں معلق تھا اور اس کی اکلوتی آنکھ تیزی سے جھپک رہی تھی۔ غالباً اس کی نگاہ بھی امرو کو نہ دیکھ پا رہی تھی، اور یہ امرو کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات تھی۔ امرو نے زنبیل سے سنہری چپلیں نکال لی اور اپنے جوتے اس نے زنبیل میں رکھ کر پیروں میں سنہری چپلیں پہن لی۔ اس نے سنہری چپلوں کو اڑنے کا حکم دیا۔ اسی وقت اس کا جسم بلند ہوا اور امرو اڑتا ہوا بت کے قریب آ گیا۔ او پجاری جنوں، اس آدمزاد کی بو میرے قریب ہے، وہ میرے پاس پہنچ چکا ہے، میں جا رہا ہوں، اسے ہر حال میں پکڑ کر ہلاک کر دو، یہ نہایت خطرناک آدمزاد ہے، ہرباش کے بت نے چیختے ہوئے کہا۔ اسی وقت اس کا بت واپس جھیل میں جانے لگا، مگر اس سے پہلے کہ بت جھیل میں اترتا امرو کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور اس نے گرز پوری قوت سے گھما کر بت کے عین سر پر دے مارا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ہرباش کے بت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہر طرف پھیل گئے۔ دھماکے کے ساتھ ہی امرو عیار کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس کے سینے پر بھی کسی نے بھاری بھرکم گرز دے مارا ہو، اور وہ پوری قوت سے اڑتا ہوا دور جنگل میں جا گرا تھا۔ اس کے منہ سے چیخوں کا طوفان سا نکلنے لگا، اور وہ جو ہی جنگل میں گرا اس کا سر زور سے کسی سخت چیز سے ٹکرا گیا۔ ایک لمحہ کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے سورج سا روشن ہوا، اور پھر یہی سورج غروب ہو گیا۔ امرو کے ذہن میں گہری تاریکی چھا گئی تھی۔ خوفناک گھن گرج کی آواز کے ساتھ زشار جن اپنے سامنے کھڑے 2-3 جنوں پر برس رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں کبوتر کے خون کی مانند سرخ ہو رہی تھیں،
اور غصے کی شدت سے اس کے نتنوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ تم سب انتہائی ناکارہ اور بے وقوف جن ہو۔ ایک معمولی آدمزاد جس نے ہرباش جیسے عظیم دیوتا کے بت کے ٹکڑے کر دیے، اسے تم ابھی تک تلاش نہیں کر سکے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں ٹکڑے کر کے رکھ دوں۔ آخر وہ آدمزاد جا کہاں سکتا ہے؟ جاؤ اور اسے کسی بھی صورت میں اور کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لاؤ۔ اب اگر تم خالی ہاتھ واپس آئے تو میں تمہیں ہرگز زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے ان جنوں کی جانب دیکھتے ہوئے انتہائی گرجدار لہجے میں کہا، اور جن جو اس کے سامنے نہایت سہمے ہوئے اور خوفناک انداز میں کھڑے لرز رہے تھے، اس کا حکم پاتے ہی فوراً وہاں سے غائب ہو گئے۔ ذیشار جن اس وقت اپنے محل میں موجود تھا۔ اس کی جسامت واقعی 10 گینڈوں جیسی تھی۔ بڑا سا تربوز جیسا چہرہ، بڑے بڑے کان جن میں بڑے بڑے بالے جھول رہے تھے، موٹی ناک کافی حد تک پھیلے ہوئے اور موٹے سرخ ہونٹ، بڑی بڑی خوفناک سرخ آنکھیں، اور اس کے گنجے سر پر ماتھے کے کچھ اوپر 2 بیلوں کی طرح مڑے ہوئے نوکدار سینگ اس کی ہیبت میں بے پناہ اضافہ کر رہے تھے۔ اسے ابھی ابھی ایک مخبر جن نے اطلاع دی تھی کہ سمبارا جنگل کی جھیل میں موجود ہرباش دیوتا کے بت کو کسی آدمزاد نے تباہ کر دیا تھا۔ بت کے تباہ ہوتے ہی جنگل کی آدھی سے زیادہ طلسمی قوتیں اور اس کے محافظ ختم ہو گئے تھے۔ وہ آدمزاد کون تھا، کہاں سے آیا تھا، اور اس نے ہرباش کے بت کو کیسے اور کیوں تباہ کیا تھا، اس کے بارے میں ذیشار جن کو کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ اسے ہرباش دیوتا کے بت کی تباہی کا سن کر بے حد غصہ آیا تھا۔ اس نے اپنے سارے جنوں کو سمبارا جنگل کے اس حصے میں بھیج دیا تھا جہاں ہرباش دیوتا کا بت تباہ ہوا تھا۔ ذیشار جن نے اپنے جنوں کو حکم دیا تھا کہ وہ ہر قیمت پر اس آدمزاد کو تلاش کر کے پکڑ کر اس کے سامنے لائیں جس نے ہرباش دیوتا کے بت کو تباہ کیا تھا۔ جن جب اس آدمزاد کو تلاش نہ کر پائے اور خالی ہاتھ واپس آئے تو ذیشار جن ان پر سخت غضبناک ہوا اور اس نے انہیں موت کی دھمکی دے کر دوبارہ اس آدمزاد کی تلاش میں بھیج دیا۔ جنوں کے جانے کے بعد وہ جبڑے بینچتا ہوا نہایت بے چینی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اسی وقت وہاں روشنی چمکی اور وہاں ایک خوبصورت پری نمودار ہوئی۔ اس نے جھک کر نہایت مؤدبانہ انداز میں ذیشار جن کو سلام کیا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ ذیشار جن نے اسے نمودار ہوتے دیکھ کر غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ اس کی دھاڑ سن کر پری بری طرح سے سہم گئی۔ آقا، وہ اس لڑکی کو ابھی تک ہوش نہیں آیا، میں آپ سے اس کے بارے میں پوچھنے آئی تھی۔ پری نے بری طرح سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ ہاں، نہ جانے اس آدمزاد لڑکی کو کیا ہو گیا ہے، دن پر دن گزرتے جا رہے ہیں مگر اس لڑکی کو ہوش ہی نہیں آ رہا، اور ہم زیادہ دیر کسی بھی کام کا انتظار نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، آج کی رات تم ایک اور کوشش کرو، اگر اسے ہوش آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے ہلاک کر کے جنگل میں پھینک دو، ہم کسی اور آدمزاد لڑکی کو تلاش کر لائیں گے۔ ذیشار جن نے جبڑے بھینجتے ہوئے کہا، اور خوبصورت پری نے اس بات میں سر ہلا دیا اور فوراً وہاں سے غائب ہو گئی۔ اس کے جاتے ہی ذیشار جن نے زور سے زمین پر پاؤں مارا، زمین پھٹی اور اس میں سے ایک دبلا پتلا جن اچھل کر باہر آ گیا۔ اس کا ناک کٹا ہوا تھا اور اس کے دونوں کان بھی غائب تھے۔ نکٹا جن حاضر ہے عظیم ذیشار آقا، حکم۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے باقاعدہ جھکتے ہوئے اور مؤدبانہ لہجے میں کہا، نکٹے جن، تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ ہمیں ہر 3 ماہ بعد کسی خوبصورت آدمزاد لڑکی سے شادی کرنی پڑتی ہے جس کے ماتھے پر چاند جیسا تل کا نشان ہو۔ اس لڑکی سے شادی کرنے سے ہی ہماری طاقتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر ہم ایسا نہ کر سکیں تو ہماری جناتی طاقت گھٹنا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ہم ایک عام جن بن کر رہ جاتے ہیں۔ ذیشار جن نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، جی عظیم آقا، میں یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہوں، گو ایسی لڑکیوں کی تعداد اس دنیا میں بہت کم ہے، مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں سے آپ لڑکی ڈھونڈ ہی لاتے ہیں۔ نکٹے جن نے سر جھکاتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، ہاں یہ ٹھیک ہے، مگر اس بار ہم جس لڑکی کو اٹھا کر لائے ہیں وہ بہت ہی کمزور دل کی مالک ہے۔ ہماری شکل دیکھ کر وہ ایسی بے ہوش ہوئی ہے کہ اسے ہوش میں لانا مشکل ہو گیا ہے۔ ہم اس سے پہلی لڑکی کو ہلاک کر چکے ہیں، اور تم جانتے ہو کہ ہمارے پاس صرف 3 دن کا عرصہ ہوتا ہے۔ ان 3 دنوں میں ہمیں ہر صورت میں چاند جیسے تل کے نشان والی لڑکی تلاش کر کے اس سے شادی کرنی ہوتی ہے۔ اب ہمارے پاس آج آخری دن ہے، مگر اس لڑکی کو ہوش نہیں آ رہا۔ اگر اسے ہوش نہیں آیا تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ ہم نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم آنن فانن انسانی دنیا میں جاؤ اور جا کر ہماری مطلوبہ کوئی دوسری لڑکی تلاش کر کے لے آؤ تاکہ ہم اس سے شادی کر سکیں۔ ذیشار جن نے کہا، اور نکٹا جن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جو حکم عظیم آقا، میں ابھی اور اسی وقت انسانی دنیا میں چلا جاتا ہوں اور آپ کی مطلوبہ لڑکی تلاش کر کے اسے فوراً آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا
اور زشار جن نے بھی جواباً سر ہلا دیا، اور پھر نکٹا جن دوبارہ زمین میں سما گیا اور زمین برابر ہو گئی۔ عین اسی وقت وہاں ایک جن نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر شدید گھبراہٹ اور خوف طاری تھا۔ اسے دیکھ کر زشار جن زور سے چونک پڑا۔ آقا، خطرہ، آپ شدید خطرے میں ہیں۔ وہ آدم ذات آپ کی موت بن کر اس علاقے میں آ پہنچا ہے۔ مجھے جاکان پجاری نے آپ کو خبردار کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ اپنی حفاظت کا بندوبست کر لیں، نمودار ہونے والے جن نے کہا، اور زشار جن اس کی بات سن کر پریشان ہو گیا۔ ٹھیک اسی وقت وہاں چند اور جن نمودار ہوئے۔ وہ بھی حد سے زیادہ سہمے ہوئے اور خوفزدہ نظر آ رہے تھے۔ امرو عیار کے جسم میں لرزش پیدا ہوئی اور اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے دیکھا وہ اسی ہرباش دیوتا کے سمبارا جنگل میں موجود تھا۔ اس کے سر کے پچھلے حصے میں شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اتنی زور سے گرنے کی وجہ سے اس کی ہڈیاں بھی کڑکڑا گئی تھیں۔ جنگل میں ابھی تک جنوں اور بلاؤں کا خوفناک شور اور ان کے بھاگتے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ امرو عیار کراہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے دیکھا جنگل میں موجود تمام جن ہراساں ہراساں بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی کو تلاش کر رہے ہوں۔ امرو عیار سمجھ گیا کہ وہ اسی کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ یہ امرو عیار کی خوش قسمتی ہی تھی کہ اتنی دور اور زور سے گرنے کے باوجود اس کی سلیمانی چادر نہیں کھلی تھی اور وہ بے ہوش ہو کر بھی غیبی حالت میں پڑا رہا تھا۔ اگر وہ بے ہوش ہوتا اور غیبی حالت میں نہ ہوتا تو اب تک یقیناً وہ جن اس کا برکس نکال چکے ہوتے۔ وہ اٹھ کر ان پریشان جنوں کو دیکھتا ہوا ایک طرف بڑھنے لگا۔ ایک طرف 2-3 جن آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ خاصے گھبرائے ہوئے تھے۔ امرو رک کر ان کی باتیں سننے لگا۔ باغا جن، میں تو اس خطرناک آدمزاد کو تلاش کرتے کرتے تھک گیا ہوں۔ میری مانو، وہ یقیناً ہرباش دیوتا کو ختم کر کے یہاں سے واپس چلا گیا ہے۔ اگر وہ اس جنگل میں ہوتا تو ہزاروں جن جو اسے تلاش کر رہے ہیں، کسی نہ کسی کو تو وہ مل ہی جاتا۔ وہ جن پریشان زدہ لہجے میں کہہ رہا تھا، تمہاری بات درست ہے ساگا جن، مگر ہم ضدی اور پاگل زشار جن کا کیا کریں؟ وہ بھلا ہماری بات کہاں مانے گا؟ اس نے تو بس حکم دینا ہی سیکھا ہے۔ اگر اس کا حکم نہ مانا جائے تو وہ کس قدر غضبناک ہوتا ہے، اس کا تم اچھی طرح سے اندازہ لگا سکتے ہو۔ واقعی وہ آدمزاد اس جنگل میں موجود نہیں ہے، مگر اب ہم خالی ہاتھ زشار جن کے سامنے گئے تو وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ ہم میں سے کسی ایک جن کو انسانی دنیا میں جا کر کسی اور انسان کو پکڑ کر لے آنا چاہیے، کم از کم ہماری جان تو بچ جائے گی۔ دوسرے جن نے تجویز پیش کی۔ او ہاں، یہ مناسب رہے گا، مگر اس آدمزاد نے اگر زشار جن کو بتا دیا کہ وہ اصل میں وہ آدمزاد نہیں ہے جس نے ہرباش دیوتا کا خاتمہ کیا ہے، تب کیا زشار جن ہمیں بخش دے گا؟ پہلے جن باغا نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے لیے ہمیں اس آدمزاد کو موت کے گھاٹ اتارنا ہوگا۔ ہم اسے مار کر زشار جن کے پاس لے جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ ہمارا اس خطرناک آدمزاد سے نہایت خوفناک مقابلہ ہوا تھا اور ہم نے اسے بڑی مشکلوں سے مارا ہے۔ ظاہر ہے زشار جن آدمزاد کی مردہ لاش سے تو پوچھنے سے رہا کہ آیا اس نے ہی ہرباش دیوتا کو ختم کیا ہے یا کسی اور نے؟ اس جن نے کہا، اور امرو اس کی بات سن کر کام کر رہ گیا۔ وہ بھلا کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ کوئی جن کسی اور بے گناہ انسان کو مار کر زشار جن کے پاس لے جائے؟ اس نے سوچا کہ اسے کسی نہ کسی طرح ان تینوں جنوں کو روکنا ہوگا۔ پھر امرو نے زمیل سے تلوار حیدری نکال لی۔ جن ابھی تک آپس میں کسی انسانی بستی میں جانے کی باتیں ہی کر رہے تھے کہ امرو آگے بڑھا اور اس نے تلوار حیدری کا بھرپور وار کر کے ایک جن کی گردن اس کے تن سے جدا کر دی۔ جو ہی ایک جن کی گردن کٹی، جن زمین پر گر کر بری طرح سے تڑپنے لگا۔ دوسرے جن پھٹی پھٹی نگاہوں سے تڑپتے ہوئے جن کو دیکھنے لگے۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امرو نے تلوار مار کر دوسرے جن کی بھی گردن اڑا دی۔ دوسرے جن کی گردن کٹتے دیکھ کر تیسرا جن حواس باختہ ہو گیا اور بری طرح دہشت زدہ انداز میں چیختا ہوا پلٹ کر ایک طرف بھاگتا چلا گیا۔ مگر امرو یار اسے کہاں بخشنے والا تھا۔ اس نے تیزی سے زنبیل سے سلیمانی خنجر نکال کر اس کی طرف کھینچ مارا۔ خنجر بجلی کسی تیزی سے اڑتا ہوا تیسرے جن کی کمر میں پیوست ہو گیا اور جن دھاڑتا ہوا منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ اس کی چیخیں سن کر اس کے گرد بہت سے جن جمع ہو گئے۔ ان سب کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ دوسرے ہی لمحے وہ سب بری طرح سے خوفزدہ انداز میں چیختے ہوئے ادھر ادھر بھاگ گئے۔ تب امرو نے آگے بڑھ کر نہایت اطمینان سے اس جن کی گردن بھی علیحدہ کر دی۔ اس کے مرتے ہی امرو نے اس کی کمر سے سلیمانی خنجر نکال کر اس کے جسم سے صاف کیا اور اپنی زنبیل میں ڈال دیا، اور تلوار لیے ہوئے وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ جن اس غیبی بلا سے بے حد ڈرے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے جو اس قدر طاقتور اور خوفناک جنوں کی گردنیں کاٹتی پھر رہی تھی۔
امرو یار ان سے بچتا ہوا تیزی سے ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ اسے خطرہ تھا کہ اس طرح اندھا دھند اور خوفناک انداز میں بھاگتے ہوئے جنوں کے قدموں کے نیچے ہی وہ نہ آ جائے۔ بعض جن ہاتھیوں سے بھی بڑی جسامت والے تھے۔ وہ جس انداز میں بھاگ رہے تھے امرو ان کی زد سے بمشکل خود کو بچا رہا تھا۔ کافی آگے جا کر امرو عیار کو ایک بہت بڑا اور نہایت خوفناک سیاہ رنگ کا قلعہ دکھائی دیا۔ امرو عیار اس قلعے کو دیکھ کر خوش ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ پاگل زشار جن ضرور اسی قلعے میں رہتا ہے۔ اس نے خوش انداز میں ابھی چند ہی قدم آگے بڑھائے ہوں گے کہ اسی وقت جیسے اس کے قدموں کے پاس شعلہ سا بھڑکا اور اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ اچھل کر کئی فٹ دور جا گرا۔ اسی وقت کسی جن کی دھاڑتی ہوئی آواز وہاں گونج اٹھی۔ کس نے جناتی قلعے کے حصار میں گھسنے کی کوشش کی ہے؟ کون ہے وہ؟ سامنے آ جائے ورنہ ہم اسے جلا کر بھسم کر دیں گے۔ آواز میں بے پناہ گرج تھی۔ امرو عیار اس آواز کو سن کر جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور خوفزدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ تم ابھی تک سامنے نہیں آئے، اس کا مطلب ہے کہ میں تم پر طلسمی آگ کا وار کروں۔ یاد رکھو، اگر میں نے تم پر طلسمی آگ کا وار کیا تو تم جتنے مرضی طاقتور جن یا جادوگر ہو، غیبی حالت میں ہونے کے باوجود تم ایک لمحے میں جل کر راکھ ہو جاؤ گے، کڑکتی ہوئی آواز نے کہا۔ اور اب امرو عیار کے سامنے ظاہر ہونے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، کیونکہ اس کا دشمن بھی اس کی طرح غائب تھا، اور اگر واقعی اس نے غیبی حالت میں اس پر وار کر دیا تو اسے اپنا دفاع کرنا مشکل ہو سکتا تھا۔ اس نے کاندھوں سے سلیمانی چادر اتار لی اور ظاہر ہو گیا۔ جو ہی وہ ظاہر ہوا اسی وقت اس کے ارد گرد دو جھماکے ہوئے اور منہ سے شعلے نکلتے ہوئے دو خوفناک جن نمودار ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے کھانڈے تھے۔ وہ حیران نظروں سے امرو عیار کو دیکھ رہے تھے۔ او، تم تو ایک آدم زاد ہو، تم قلعہ کی حدود کیوں پار کرنا چاہتے تھے؟ او، کہیں تم وہی آدم زاد تو نہیں ہو جس نے ہرباش دیوتا کا بت توڑ دیا تھا اور وہاں سے غائب ہو گئے تھے؟ آگ اگلنے والے جن نے پہلے حیران ہو کر پھر بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ کیا کہا؟ ہرباش دیوتا کا بت توڑ دیا ہے؟ کس نے؟ کب؟ او، ہرباش دیوتا ختم ہو گئے ہیں اور مجھے پتا ہی نہیں چلا۔ امرو نے چونکنے اور اچھلنے کی بے داغ اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ حیرت سے اس طرح سے بگڑا ہوا تھا جیسے واقعی اسے ہرباش دیوتا کے ختم ہونے پر حیرت کے ساتھ ساتھ بے حد دکھ ہوا ہو۔ ہاں، ہرباش دیوتا کا بت کسی بدبخت آدم زاد نے تباہ کر دیا ہے۔ اب زشار جن آقا اور ان کے ساتھی جن اس آدم زاد کو ہر طرف تلاش کرتے پھر رہے ہیں، مگر اس کا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا۔ نہ جانے وہ کہاں چلا گیا ہے۔ مگر تم کیوں حیران ہو رہے ہو؟ تم بھی تو آدم زاد ہو۔ اس جن نے حیرت سے امرو کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ آدم زاد؟ میں اور آدم زاد؟ تمہارا دماغ خراب معلوم ہوتا ہے۔ میں کالو جن ہوں اور حکیم ہوں۔ میں تمہارے آقا کے حکم پر یہاں آیا ہوں۔ یہاں کوئی لڑکی بے ہوش ہے۔ زشار جن کا مجھے پیغام ملا تھا کہ اسے کسی طرح ہوش نہیں آ رہا۔ میں اس کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ چلو، مجھے جلدی سے اپنے آقا کے پاس لے چلو۔ امرو نے تیز لہجے میں کہا۔ حکیم کالو جن، مگر ہمیں تو آقا نے تمہارے بارے میں کوئی ہدایات نہیں دی، اور اگر تمہیں واقعی آقا نے بلایا ہے تو تمہیں چھپ کر یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس جن نے امرو کی جانب شکی نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ وہ اصل میں مجھے زشار جن نے چھپ کر ہی یہاں آنے کو کہا تھا۔ میں یہاں تک تو چھپ کر پہنچ گیا، مگر قلعہ کا حصار ہٹانے کا منتر بھول گیا، اسی لیے مجھے تمہارے سامنے آنا پڑا۔ اب جلدی کرو اور اس حصار کو ختم کر کے مجھے قلعے میں پہنچا دو۔ اگر زشار کو معلوم ہو گیا کہ میرے بارے میں تمہیں معلوم ہو گیا ہے تو تم اس کے غصے اور پاگل پن کو اچھی طرح سے جانتے ہو۔ امرو کے پاس ہر بات کا گڑا گڑایا جواب تھا۔ اس کی بات سن کر واقعی وہ دونوں جن گھبرا گئے اور انہوں نے جلدی سے حصار ختم کر دیا۔ امرو نے ایک بار پھر سلیمانی چادر کاندھوں پر ڈالی اور تیز قدم اٹھاتا ہوا قلعے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ قلعے میں داخل ہوتے ہی اسے کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ امرو یار مختلف کمروں میں گھومتا رہا۔ ایک بہت بڑے کمرے میں اسے ایک نہایت خوبصورت لڑکی دکھائی دی۔ لڑکی مسحری پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے ماتھے پر ایک چھوٹا سا چاند جیسا تل دکھائی دے رہا تھا۔ امرو اس لڑکی کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ یقیناً اسی بوڑھی ملکہ کی بیٹی ہے جسے زشار جن اٹھا لایا تھا، اور وہ خوف سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ کمرے میں لڑکی کے سوا کوئی موجود نہ تھا۔ امرو چند لمحے غور سے لڑکی کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کچھ سوچ کر لڑکی کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ اس نے جو ہی لڑکی کو اٹھایا اسی وقت تیز گونج پیدا ہوئی اور ساتھ ہی ایک خوفناک گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ سامنے کی دیوار پھٹتی چلی گئی اور اس دیوار کے پیچھے ایک زرد رنگ کا راستہ دکھائی دینے لگا۔ امرو عیار کی سلیمانی چادر بھی کھل کر زمین پر گری، پھر وہ غائب ہو کر اس کی زنبیل میں چلی گئی تھی۔ بھاگ جاؤ آدم زاد، یہاں سے بھاگ جاؤ، زشار جن اسی طرف آ رہا ہے۔
سامنے والے راستے سے، یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اسی وقت اسے بوڑھی ملکہ کی آواز سنائی دی اور امرو ایک لمحے کے لیے حواس باختہ ہو گیا اور وہ شہزادی کو اسی طرح اٹھائے ہوئے نمودار ہونے والے زرد اور عجیب راستے پر تیزی سے بھاگتا چلا گیا۔ مگر ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اچانک اسے عقب سے ایک دھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی۔ امرو نے پلٹ کر دیکھا، اس کے عقب میں ایک بہت بڑے جسم والا سبز رنگ کا جن نظر آ رہا تھا جو زشار جن تھا۔ وہ انتہائی خوفناک اور پھٹی پھٹی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس نے اپنے دونوں ہاتھ امرو کی جانب بڑھا دیے۔ اس کے ہاتھ تیزی سے پھیلتے چلے گئے۔ یہ دیکھ کر امرو نے اپنی رفتار اور زیادہ تیز کر دی، مگر عین اسی وقت وہ جس راستے پر بھاگ رہا تھا وہاں اچانک ہر طرف شعلے بھڑکنے لگے۔ شعلے تیزی سے لپکتے ہوئے اس کی جانب آ رہے تھے اور امرو نے انتہائی پریشانی کے عالم میں اپنے قدم روک لیے۔ اسی وقت زشار جن کا بڑھتا ہوا ہاتھ امرو عیار کے جسم سے آ ٹکرایا اور امرو کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ کئی فٹ اونچا اچھل گیا، اور پھر اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی اندھے کنویں میں گرتا جا رہا ہو۔ اس کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکل گئی جو دور تک لہراتی چلی گئی۔ زشار جن انتہائی خوفناک نگاہوں سے اپنے سامنے زمین پر پڑے ہوئے امرو عیار کی جانب دیکھ رہا تھا جو بے ہوش تھا۔ اس کے قریب ہی بوڑھی ملکہ کی بیٹی شہزادی گل بانو بھی بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ زشار جن کے سامنے 3 جن ہاتھوں میں کھانڈے اور بڑے پھلوں والے کلہاڑے لیے کھڑے تھے۔ اس آدمزاد کو ہوش میں لاؤ، جلدی کرو، زشار جن نے قریب کھڑے جنوں کی طرف دیکھتے ہوئے دھاڑ کر کہا، اور ایک جن بوکھلا کر امرو کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ اٹھا کر امرو کی جانب کیا۔ اس کی ہتھیلی سے چند لہریں سے نکل کر امرو پر پڑیں۔ فوراً ہی امرو عیار نے کسمساتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ خود کو ان خوفناک جنوں کے درمیان دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے بوکھلا گیا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ جب وہ شہزادی گل بانو کو لے کر بھاگ رہا تھا تو اس کے عقب میں گینڈوں کی جسامت والا سبز جن نمودار ہوا تھا، اور اس کا ہاتھ پڑتے ہی اس نے خود کو کسی اندھے کنویں میں گرتا ہوا محسوس کیا تھا۔ اس کے بعد اس کے ذہن میں اندھیرے کی چادر سی تن گئی تھی اور اب اسے ہوش آیا تھا۔ سبز سینگوں والے جن کو دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ یہی وہ پاگل جن زشار ہے۔ آدمزاد، تم ہماری ہونے والی بیوی کو اٹھا کر بھاگ رہے تھے، اور تم وہی آدمزاد ہو جس نے ہمارے دیوتا ہر باج کا بت توڑ ڈالا تھا۔ زشار جن نے امرو کی جانب خوفناک نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، نہیں زشار جن، میں وہ آدمزاد نہیں ہوں۔ میں تو آپ کے ایک خاص جن کے کہنے پر یہاں آیا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ کی ہونے والی بیگم بہت زیادہ بیمار ہے اور وہ بے ہوش ہے اور کسی طرح اسے ہوش ہی نہیں آ رہا۔ میں کالو جن ہوں اور میں آپ جیسے طاقتور اور عظیم جن کی مدد کرنے کے لیے یہاں آیا تھا۔ پھر اس قدر خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر میرے دل میں لالچ آ گیا کہ میں اس سے شادی کروں گا، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ مجھے معاف کر دیں زشار آقا، مجھے معاف کر دیں۔ میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ میں آئندہ کبھی بھول کر بھی ایسی غلطی نہیں کروں گا، امرو نے باقاعدہ روتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے زشار جن کے چہرے پر شدید غصہ اتر آیا، مگر اسے روتا دیکھ کر اس کے چہرے پر نرمی کے آثار پھیل گئے۔ ٹھیک ہے، ہم تمہیں ایک صورت میں معاف کر سکتے ہیں کالو جن، کہ تمہیں ہمارے لیے اس خوبصورت لڑکی کو ہوش میں لانا ہوگا۔ اگر تم اسے ہوش میں لے آئے تو ہم سمجھیں گے کہ تم سچ کہہ رہے ہو، ورنہ ہم تمہاری بات کو جھوٹ جان کر تمہیں اس قدر بھیانک اور خوفناک سزا دیں گے جس کے بارے میں تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ زشار جن نے قدرے نرم لہجے میں کہا، او بہت بہت شکریہ عظیم جن، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ ایک بار تو کیا، میں آپ کے لیے 10 بار اس شہزادی کو ہوش میں لانے کے لیے تیار ہوں۔ مگر امرو عیار کہتے کہتے رک گیا۔ مگر کیا؟ تم خاموش کیوں ہو گئے حکیم کالو جن؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ بات اصل میں یہ ہے زشار جن، میں حکیم ضرور ہوں، مگر مجھ سے بڑا حکیم یہ میرا تھیلا ہے۔ اس میں دنیا بھر کی بیماریوں کا علاج موجود ہے۔ اگر یہ تھیلا چاہے تو یہ مردہ ہوتے ہوں کو بھی پل بھر میں اچھا کر سکتا ہے، مگر یہ تھیلا اپنی حکمت کا راز تب کھولتا ہے جب اس میں کوئی بہت بڑا اور انمول خزانہ ڈالا جائے۔ اس میں جتنا بڑا خزانہ ڈالا جائے گا، اس میں سے اتنی ہی بڑی حکمت کا راز باہر آ نکلے گا اور ہر بیمار فوراً شفا یاب ہو جائے گا۔ امرو نے جلدی سے کہا۔ موت کے منہ میں پہنچ کر بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تھا، اور اب وہ اس جن کا خزانہ حاصل کر لینا چاہتا تھا، اور اس سے زیادہ نادر موقع بھلا اسے کہاں ملنے والا تھا۔ اور واقعی زشار جن اس کی باتوں میں آ گیا۔ خزانہ؟ او، تم میرا سارا خزانہ اس تھیلے میں ڈال دو کالو جن، مگر کسی طرح اس شہزادی کو ہوش میں لے آؤ۔ تم نہیں جانتے میں اس وقت کتنی بڑی مصیبت میں مبتلا ہوں۔ اگر اسے میری آج شادی نہ ہوئی تو زشار جن کہتے کہتے رک گیا۔ او، اگر آپ کے پاس خزانہ ہے
تو جلدی سے مجھے اپنے خزانے کے پاس لے چلیں۔ میں جتنی جلدی اس میں خزانہ ڈالوں گا اس میں سے اتنی ہی جلدی شفا نکل آئے گی۔ امرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور زشار جن نے پریشان انداز میں سر ہلا دیا۔ اس نے اپنے قریب کھڑے جنوں کو اشارہ کیا کہ وہ اس کالو جن کو اس کے خزانے کے کمرے میں لے جائے اور خزانے کی محافظ بلاؤں کو کہہ دیں کہ اس جن کو سارا خزانہ لے لینے دے۔ اس کی بات سن کر جن امرو عیار کو خزانے والے کمرے میں لے آئے۔ کمرہ کیا تھا؟ پورا ہال تھا جہاں خزانے کے اتنے بڑے بڑے ڈھیر لگے ہوئے تھے کہ جنہیں دیکھ کر امرو کی آنکھیں چکا چوند ہو گئیں اور وہ مربکوں کی طرح اس خزانے پر ٹوٹ پڑا۔ اور کچھ ہی دیر میں کیا مجال ہو جو وہاں ایک پھوٹی کوڑی بھی باقی بچی ہو۔ جن اور خزانے کی محافظ بلائیں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے اور اس کے تھیلے کو دیکھ رہے تھے جس میں اتنا بڑا خزانہ ڈالا گیا تھا، اور وہ اس قدر ہلکا اور ایسے دکھائی دے رہا تھا جیسے اس میں ایک معمولی تنکا بھی نہ ڈالا گیا ہو۔ میری طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کیا دیکھ رہے ہو؟ چلو جلدی کرو، زشار آقا ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ امرو نے ان کی جانب دیکھ کر انہیں ڈپٹتے ہوئے کہا، اور جنوں نے گھبرا کر جلدی سے سر ہلا دیے اور امرو کو واپس اسی کمرے میں لے آئے جہاں زشار جن اس کا بڑی بےتابی سے انتظار کر رہا تھا۔ او تم آ گئے حکیم کالو جن، کیا اس تھیلے میں سے شہزادی کو ہوش میں لانے کا کوئی طریقہ برآمد ہوا ہے یا نہیں؟ اس نے بڑی بےتابی سے پوچھا۔ ایسا انوکھا علاج برآمد ہوا ہے کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، بس آپ مجھے صرف چند لمحوں کے لیے تنہا چھوڑ دیں۔ چند لمحوں بعد آپ کو شہزادی نہ صرف ہوش میں ملے گی بلکہ میں اسے ایک ایسی بوٹی سنگا دوں گا کہ یہ تو کیا اس کے پورے خاندان کی لڑکیاں آپ سے شادی کرنے پر رضامند ہو جائیں گی۔ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب شرارت چمک رہی تھی جسے زشار جن نہ دیکھ سکا۔ او تم چاہتے ہو کہ میں یہاں سے باہر چلا جاؤں؟ ٹھیک ہے، میں تمہاری یہ بات بھی مان لیتا ہوں، مگر یاد رکھو اگر تم نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تمہیں کچا چبا جاؤں گا۔ اس نے غراتے ہوئے کہا اور اپنے جن ساتھیوں کو اشارہ کر کے ان کے ساتھ ہی وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہوتے ہی امرو بجلی کی سی تیزی سے شہزادی پر جھپٹا اور اس نے شہزادی کو اٹھا کر زنبیل میں ڈال دیا اور زنبیل سے روغن عیاری نکال کر جلدی جلدی اپنا حلیہ شہزادی گل بانو جیسا بنانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہاں امرو کی جگہ شہزادی گل بانو مسکراتی ہوئی پلکیں جھپکا رہی تھی، اور کچھ دیر بعد اچانک وہاں زشار جن نمودار ہوا اور شہزادی کو ہوش میں دیکھ کر اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ شہزادی گل بانو تم ہوش میں آ گئی ہو؟ ارے مگر وہ حکیم کالو جن کہاں ہے؟ اس نے پہلے خوش ہو کر اور پھر حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ وہ مجھے ہوش میں لا کر واپس چلا گیا ہے۔ میرے پیارے اور دنیا کے خوبصورت ترین جن، تم اتنی دیر کہاں رہے؟ میں ہوش میں آنے کے بعد کتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ کالے جن نے مجھے تمہارے بارے میں جو بتایا تھا تم مجھ سے کہیں بڑھ کر طاقتور، حسین اور خوبصورت ہو۔ او میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ میری تم جیسے خوبصورت اور دنیا کے سب سے بڑے اور طاقتور جن سے شادی ہوگی۔ میں تمہاری ممنون ہوں کہ تم نے مجھ جیسی عام شہزادی کو جنوں کی ملکہ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں کس قدر خوش نصیب ہوں، کتنی خوش قسمت ہوں میں۔ امرو نے مسرت سے جھومتے ہوئے کہا اور جھومتے جھومتے آگے بڑھ کر اس سے لپٹ گیا، اور اپنی تعریف سن کر زشار جن کا چہرہ خوشی سے کھلتا چلا گیا۔ او شہزادی گل بانو، تم بھی تو بے حد حسین ہو۔ میں نے آج تک جتنی لڑکیوں سے شادی کی ہے تم ان سب سے زیادہ خوبصورت ہو۔ میرا دل تو چاہتا ہے کہ تم سے ابھی اور اسی وقت شادی کر لوں، مگر اب رات ہونے والی ہے، صبح ہوتے ہی میں تمہیں اپنی ملکہ بنا لوں گا اور اس جنگل کے 10,000 جن تمہارے تابع ہوں گے۔ تم سچ مچ جنوں کی ملکہ بن جاؤ گی۔ زشار جن کے لہجے میں بے پناہ خوشی ٹپک رہی تھی اور امرو دل ہی دل میں اس کی بے وقوفی اور پاگل پن پر ہنس رہا تھا۔ جاؤ شہزادی گل بانو، تم اپنے کمرے میں آرام کرو، میں تمہاری خدمت کے لیے 10 خوبصورت پریوں کو مامور کر دیتا ہوں جو تمہیں ذرا بھی تکلیف نہ ہونے دیں گی۔ رات ہو گئی ہے اور میرے سونے کا وقت ہو رہا ہے، میں زیادہ دیر تک نہیں جاگ سکتا، زشار جن نے کہا، اور امرو ضد کرنے لگا کہ وہ کسی دوسرے کمرے میں نہیں بلکہ اس کے کمرے میں ہی رہے گا۔ پہلے تو زشار جن نہ مانا، مگر امرو نے جب ضد کی کہ وہ اس کے کمرے میں ہی سوئے گا تو زشار جن کو مجبوراً اس کی بات ماننی پڑی۔ امرو اس کے ساتھ اس کی خوابگاہ میں آ گیا جہاں زشار جن نے ایک اور پلنگ منگوا لیا تھا، اور امرو شہزادی گل بانو بنا اس پلنگ پر لیٹ گیا۔ اس نے جھوٹ موٹ آنکھیں بند کر لیں۔ زشار جن کافی دیر سے اس کے سونے کا انتظار کرتا رہا۔ جب اسے اطمینان ہو گیا کہ شہزادی سو گئی ہے تو اس نے ایک طرف پڑا ہوا بڑا سا جگ اٹھایا اور اس میں بھرا ہوا سبز رنگ کا محلول گٹاگٹ پی لیا۔ چونکہ وہ نشے کا عادی تھا اور سبز محلول نشے کی بوٹیوں کا عرق تھا، اس محلول کو پیتے ہی وہ اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ چند ہی لمحوں میں اس کی آنکھیں بند ہو گئیں
اور کچھ ہی دیر میں اس کے خراٹے گونجنے لگے تو امرو دھیرے سے اٹھا اور اس نے اپنی جیب سے کیکر کے کانٹے نکال کر ہاتھ میں لے لیے اور دبے قدموں زشار جن کے قریب آ گیا۔ زشار جن کو سوتا پا کر اس نے 2 کانٹے دونوں ہاتھوں میں پکڑے اور ایک ساتھ اس کے دونوں پاؤں کے تلووں میں گھسیڑ دیے۔ ایک لمحے کے لیے زشار جن تڑپا، اس نے سر اٹھایا، مگر دوسرے ہی لمحے اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ امرو نے زنبیل سے ایک کلہاڑا نکالا اور زشار جن کے سرہانے آ گیا۔ اس نے کلہاڑے کی ایک زوردار ضرب مار کر زشار جن کا ایک سینگ توڑ دیا۔ جو ہی زشار جن کا ایک سینگ ٹوٹا، جن بری طرح سے تڑپنے لگا اور اس کے ٹوٹے ہوئے سینگ والے حصے سے خون تیزی سے بہنے لگا۔ اسی وقت امرو نے کلہاڑا مار کر اس کا دوسرا سینگ بھی توڑ دیا۔ زشار جن اچھل کر بستر سے زمین پر گر گیا اور بری طرح سے تڑپنے لگا۔ چند ہی لمحوں میں وہ تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ جو ہی زشار جن ہلاک ہوا، ہر طرف گہرا اندھیرا چھا گیا۔ مارا مجھے امرو عیار نے دھوکے سے، میرا نام زشار جن تھا۔ اس آواز کے ساتھ ہی ایک اور زوردار دھماکہ ہوا اور امرو کو ایک زرد رنگ کا عجیب سا راستہ دکھائی دیا۔ امرو عیار، اس راستے سے باہر بھاگ جاؤ، ورنہ زشار جن کے خطرناک ساتھی یہاں آ کر تمہیں مار ڈالیں گے۔ بوڑھی ملکہ کی آواز سنائی دی اور امرو تیزی سے اس زرد راستے کی طرف دوڑ پڑا۔ کافی دیر تک دوڑنے کے بعد اس کے قدم ایک لمحے کے لیے بری طرح سے لڑکھڑا گئے اور وہ گر پڑا۔ اس نے گھبرا کر اٹھنا چاہا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ نہ وہ قلعہ تھا اور نہ ہی وہ سمبارا کا جنگل، بلکہ وہ اسی خشک پہاڑی علاقے میں کھڑا تھا جہاں کالا جن اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ خود کو وہاں دیکھ کر امرو بے حد خوش ہوا۔ اس نے کالے جن کا خیال آتے ہی اس کے دیے ہوئے بال نکالے اور اسے آگ لگا دی۔ چند ہی لمحوں بعد کالا جن وہاں نمودار ہوا۔ اس نے امرو کو پاگل جن کو ہلاک کرنے پر اسے بے حد شاباش دی اور اسے کاندھوں پر بٹھا کر واپس اس کے ملک لے آیا۔ راستے میں اس نے ایک باغ سے امرو کو کالے انار بھی توڑ دیے تھے۔ امرو راستے میں اپنے اصل حلیے میں آ گیا تھا۔ امرو جب گھر پہنچا تو بوڑھی ملکہ اس کا شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ امرو نے شہزادی کو زنبیل سے نکال کر اس کے حوالے کر دیا اور کالے انار کا رس اس نے شہزادی پر ڈالا تو وہ فوراً ہوش میں آ گئی۔ بوڑھی ملکہ نے امرو کی بہادری کی کہانی جب اسے سنائی تو اس نے امرو کا بے حد شکریہ ادا کیا۔ چاند ستارہ بھی امرو سے بے حد خوش نظر آ رہی تھی، مگر امرو ملکہ کی طرف ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو، دادی اماں، اب تو اس خزانے کا پتہ بتا دو جسے آپ نے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اور جب ملکہ نے اپنے وعدے کے مطابق اس خزانے کا پتہ امرو کو بتایا تو امرو کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ اسی وقت جنگل سے اس خزانے کو نکالنے کے لیے دوڑ پڑا۔